السلام علیکم. آفاق فاروق کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. 2 دن غیر حاضر رہا. بس موڈ کے اوپر ہوتا ہے، پھر چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، کیسا ٹاپک چنا جائے، کیا چنا جائے. بہرحال موضوع وہی پاکستان ہے. ہم خان صاحب کے دورہ سعودی عرب پہ گفتگو کریں گے، تھوڑی سی عدلیہ پہ کریں گے، اور عدلیہ ریلیٹ ٹو شہباز شریف کریں گے، کیونکہ یہ کور ایشوز ہیں میرے نزدیک. 249 حلقہ اور خوشاب الیکشن یہ میٹر نہیں کرتے. جو بیڈ گورننس ہے وہ سب ریلیٹ کرتی ہے اس سے، اور اکانومی ریلیٹ کرتی ہے، انٹرنیشنل ریلیشن ریلیٹ کرتے ہیں سعودی عرب کے دورے سے، اور افغانستان کی صورتحال اور جو عدلیہ پہ حملہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے تھوڑی سی. دیکھیں، خان صاحب کا جو دورہ ہے نا، اس میں جو ایک سرپرائزنگ یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ شہزادہ سلمان ایئرپورٹ لینے آئے، جو ہسٹوریکلی میں نے چیک کیا ہے کبھی نواز شریف کو لینے کے لیے کوئی نہیں آیا. جو بڑے قریب تصور ہوتے تھے، جنہیں 2 سال تیل فری دیا جاتا رہا. اور سعودی عرب ہمارا بہت پرانا ڈونر ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیں یہ ڈونر جو ہے ہمیشہ امریکہ کے کہنے پہ دیتا رہا ہے. اور یہ جب ناراضگیاں تھیں وہ کشمیر کے ایشو سے نہیں شروع ہوتی تھیں، بیسکلی پہلے سے شروع تھیں کہ ہم OIC کے کم مقابلے میں ایک نئی تنظیم بنانے کی کوشش خان صاحب کر رہے تھے کہ ٹرکی کو، ملائیشیا کو ملا کر ایران کو، جو چائنا لابی کہلاتی ہے نا، جو امریکہ کو پسند نہیں ہے. تو پھر خان صاحب نے ایک پنگا لیا جو سعودیوں سے، اور امریکن اب تصدیق ہو گئی اس بات کی کہ نہ امریکن نے کہا تھا نہ سعودیوں نے کہا تھا کہ ایران سے تعلقات درست کرانے نکل پڑے. خان صاحب اپنے ملک میں اپنی اپوزیشن سے تو تعلقات درست ہے نہیں، مگر سعودیہ کے اور ایران کے تعلقات جو صدیوں پر بیس کرتے ہیں خرابی، جو ہے جو فرقہ پرستی ہے اور جو ایشوز ہیں خطے کے، ایک بڑی بحث ہے تو وہ درست کرانے نکل چکے، جس پر بہت زیادہ ری ایکشن آیا سعودی عرب کی طرف سے. اور پھر خان صاحب کا ایک اپنا مزاج بھی ہے، وہ سمجھے تھے کہ میں سب کچھ جھکا لوں گا، کہ فوج کی بہت بڑی پریزنس ہے پاکستان کی سعودی عرب میں، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ 4 ملین کے قریب ہمارے پاکستانی بھی ہیں جو وہاں سے روٹی کماتے ہیں اور پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہماری فوج کو غلطی کا احساس ہو گیا تھا. سی پیک، چائنا ریلیشن، سی پیک تو کوئی بری بات نہیں تھی، ساری دنیا اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جس سے تعلقات ہوتے ہیں اس کا یا تو بوائے فرینڈ بن جاتے ہیں یا گرل فرینڈ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کانسیپٹ ہے ویسٹرن ورلڈ میں، وہ جس تیزی سے بنتا ہے اسی تیزی سے ختم ہی ہو جاتا ہے موسٹ آفن. تو اس غلطی کا احساس تو 4-5 مہینے پہلے سے کہتے ہیں کہ ہو چکا ہے، اور دے ور ڈائنگ ٹو کم کلوز ٹو US. تو یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ واپسی ہے، ویلکم بیک جسے کہنا چاہیے نا. میں امریکہ میں رہتا ہوں تو وہاں سے یہاں کی طرف سے کہوں گا ویلکم بیک ٹو اولڈ کیمپ. تو یہ اس کا سارا اثر ہے. پھر غریبوں کو پیسے تو ملتے ہیں نا، مطلب انٹرنیشنل بھکاری بن چکے ہیں ماشاءاللہ سے، کہ مشہور جملہ ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں کہ کچھ لوگوں کے بارے میں، کچھ خاندانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر آئے ہو تو کیا لے کر آؤ گے، اور جب ہم آئیں گے تو ہمیں کیا دو گے. تو سعودیہ نے بلا کر بھی دیا ہے، 500 ملین دیے بھی، ساتھ میں 10 بلین کے جو پہلے پروجیکٹ لگا رہا تھا اس کا بھی ساتھ میں کہا ہے. اور جب وہ یہاں دوبارہ جو دعوت انہوں نے قبول کر لی، یہاں آئیں گے تو اور بھی بڑے اعلانات کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب میں جو یہ اعلان کیا گیا ہے نا کہ جناب 1 کروڑ وہاں نئے جاب نکلنے والے ہیں، ان کی اکانومی کی جو ان کی تیل کی اکانومی پیچھے جا رہی ہے، تو اب وہ نئے آلٹرنیٹ لے کر آ رہے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں کاشتکاری شروع ہونے جا رہی ہے بڑے پیمانے پر، کہ وہ فوڈ میں خود کفیل ہو سکیں، سبزیوں میں، گندم میں. چاول کا تو نہیں پتہ کہ مصنوعی بارشوں سے وہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ نہری نظام تو ہے نہیں، تو سمندر کا پانی صاف کریں گے اور وہاں کاشتکاری ہوگی. تو 1 کروڑ لوگ انہوں نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایگزیکیوٹ کیا ہے، میں ہر جگہ سے کنفرم کر چکا ہوں کہ وچ از امپاسبل کہ 1 کروڑ لوگ انہیں ضرورت ہوں. 30-40 لاکھ لوگ ٹوٹل ہو سکتا ہے، مے بی پورے اس میں خطے میں چاہیے ہوں. تو وہاں اس میں 8-10 لاکھ، ہمارے بھی 5 لاکھ ایٹ دا موسٹ اکوموڈیٹ کر دیں، وچ از بگ ہائر نمبر. مگر انہوں نے اندیا یہ دیا ہے، جو اشارہ دیا ہے کہ ہمارے 50 لاکھ لوگ جا سکتے ہیں، مطلب
جو 50 لاکھ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا اپنے ملک میں دینے کا، وہ باہر دلوا دیں گے. کیونکہ ہماری پالیسی ہمیشہ سے دو پالیسی ہیں. ہماری اکانومی جو ہے کہ باہر سے قرض مل جائے، امداد مل جائے، اور ہمارے لوگ جتنے جا سکتے ہیں ملک سے جا سکے. اور ایک طرف تو وطن پرستی کا تصور، دوسری طرف پالیسی ہے کہ ملک کے عوام کو باہر نکالا جائے کس صورت سے. جیسے ہم یہاں پڑھیں کہ اگر اچھی اکانومی ہوتی تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں. یہ 10 ملین لوگ تقریباً پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور ہو سکتا ہے یہ نمبر زیادہ بھی ہو. اگر 1-1.5 کروڑ اور بھیج دیں گے تو عیاشی ہے، عیاشی ہے. ایک طرف زر مبادلہ آتا رہے گا، دوسری طرف بھیک ملتی رہے گی، امداد ملتی رہے گی، اور جو لوگوں کی ضرورتیں ہیں. اچھا، پھر اس سارے واقعے کو وڈرال کی اس میں بھی دیکھیے جو افغانستان سے ہونے جا رہا ہے، مگر اس سے پہلے ہی انورٹڈ کاماز میں کہ اسلام کا نفاذ شروع ہو چکا ہے، کہ 200 سے زیادہ طالبات مار دی گئیں اسکول میں، کہ ابھی وہ نکلے بھی نہیں ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں اس طرح کے، یہ امریکن فوج کو روکنے کے لیے ہو رہے ہیں، کہ وہاں لڑائی تو ہونی ہے بڑے پیمانے پر. اور الزام لگایا ہے غنی نے، صدر نے افغانستان کے، طالبان پہ، اور طالبان نے ڈینائی کیا ہے. طالبان نے نہیں مارا ہوگا، کیونکہ وہ اگر اس وقت بریچ کریں گے کانٹریکٹ کی تو امریکن نہیں جائیں گے، اور نقصان ان کو سب زیادہ پہنچے گا. اور کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں تو سب زیادہ فائدہ ان کو پہنچے گا کہ وہ اقتدار پہ 2 دن میں قبضہ کر لیں گے. لوگوں کا کہنا وہاں کا یہ ہے کہ فوج بھی، پولیس بھی، اور سب کچھ جو ہے نا انہی سے آ کے مل جائے گا. اور جو صرف تاجک علاقہ ہے جو شمالی اتحاد کہلاتا ہے، وہاں کنفائنڈ ہو جائیں گے وہ لوگ، اور یہ اپنے حصے میں مزے کریں گے. تو اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے ہیں اسلام کی آڑ میں. تو اس میں پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا اسٹیک ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ پھر مہاجر آ سکتے ہیں، انسرجنسی ہو سکتی ہے. اور امریکہ کا بھی اسٹیک ہے، اگر خطہ ڈس بیلنس ہوگا تو بھارت کو بھی فرق پڑے گا، اور ملکوں پہ بھی پڑے گا، سینٹرل ایشیا پہ. تو اس سینیریو میں سارا یہ دیکھا جا رہا ہے دورہ. اچھا، کہنے والے، بتانے والوں نے مجھے کل یہ بھی بتایا کہ نواز شریف کے دور میں، یہ جو 50 لاکھ کی کہانی سنا رہا ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب، کہ وہاں پہ نوکریاں ملیں گی، نواز شریف کے دور میں سعودیوں نے کوشش کی تھی کہ بلوچستان میں انہیں زمین فروخت کر دی جائے کہ وہ وہاں کاشت کر سکیں، اور وہ بہت اچھی قیمت دینے کو تیار تھے کہ یہاں ہمیں زمین آپ فروخت کر دیں، یہاں لیبر سستی ہے، ہم یہیں کے یہیں اپنی فصلیں اگائیں گے اور یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے. نواز شریف مان گئے تھے، مگر کیانی صاحب نہیں مانے تھے، اور ISI نہیں مانی تھی. انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ فلسطین کی زمین پہلے یہودیوں کو بیچی گئی، اس کے بعد اسرائیل اسٹیٹ بنی، اور پھر یہ شور اٹھا کے جناب تو زمین انہوں نے خریدی تھی. تو کل سعودیہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ہمارا خطہ ہے، ہمارا بائی کیا ہوا ہے. تو نواز شریف کو خواہش کے باوجود یہ وقت نہیں ہو سکا تھا. تو اب وہ اپنے ہی خطے میں رین کے ذریعے، حالانکہ بلوچستان میں بھی اتنی بارشیں نہیں ہوتی ہیں، کوئی سسٹم بنا رہے ہوں گے، بہرحال وہ ایک دوسری بحث ہے. تو یہ واپسی ہوئی ہے چائنا سے نکل کر امریکن کیمپ میں دوبارہ. اور سعودی عرب ہمیشہ وہ کرتا ہے جو امریکہ کہتا ہے. گو کہ اس وقت جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے بائیڈن نے جو بیانات الیکشن کمپین میں دیے تو اس حوالے سے تعلقات درست نہیں ہیں، کیونکہ ڈیموکریٹ میڈیا، جو کنزرویٹو میڈیا ہے، وہ تو اچھالتا ہی رہا ہے اور اچھال رہا ہے. ڈیموکریٹ میڈیا بھی اپنے جو کہنا چاہیے مینیفیسٹو ہے، ایجنڈا ہے، جو تھاٹ ہے، فلاسفی، اس سے انٹیکٹ ہے اور اس پہ اسٹک ہے، اور وہ انگلی کرتا رہتا ہے. ہماری میڈیا کی طرح نہیں ہے کہ خوف میں مبتلا ہے یا لالچ و گریڈ کا شکار ہے. تو اس کے باوجود مگر امریکہ افورڈ کر سکتا ہے سعودی عرب سے مکمل تعلقات ختم کرنے کی. نہ سعودی تو کر ہی نہیں سکتے، ان کی تو باؤنڈنگ ہے، وہ تو بائنڈ ہے کہ ان کا اقتدار ہی امریکہ کی وجہ سے، ورنہ اقتدار 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. تو بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو افغانستان میں ہو رہا ہے، یہ جو سعودی عرب میں کل ہوا، یہ سب بالکل اچانک نہیں ہو رہا ہے. یہ بہت اس کے پیچھے کہانی ہے. اب اس روشنی میں آپ اپنی عدلیہ کو دیکھیں، جس کے خلاف ریفرنس آیا فائز عیسیٰ کے خلاف، اور وہ ریفرنس ختم ہوا، پھر نظر ثانی کی جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ کس طرح بڑے پیمانے پہ ججوں کو گندہ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہا جا رہا ہے نا کہ ان سے PCO کا حلف لیا جائے. اب PCO کا حلف لینے کے لیے آئین معطل کرنا پڑے گا، اور جمہوری حکومت ختم کرنا پڑے گی جو نامینل سی ہے وہ پہلے ہی. تو یہ جو جج ہیں اس وقت موجود، اور ان کے خلاف جو کہانیاں قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بڑے کرپٹ ہیں اور یہ بے انصاف ہیں،
اور یہ چور ہیں جو آپ سب پڑھ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ اب سروائیو کر سکتی ہے یا اس کے کسی فیصلے پہ کوئی یقین کر سکتا ہے؟ جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کو تو بالکل ہی ٹکا ٹوکری کر دیا گیا کہ وہ مسلم لیگ نون کو ریلیف دیتی ہے، حالانکہ اپوزیشن بیان کر رہی ہے کہ عدالت کی کارروائی، رپورٹرز مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں بتا رہے، فیصلے میں تو سنا رہے ہیں کہ جناب نیب نے آ کر کہہ دیا کہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی شہباز شریف پر، کوئی منی لانڈرنگ کے پروف نہیں ملے ہیں. مگر سب کچھ درمیان میں ہے. درمیان میں کیا کہ حکومتی پریس کانفرنس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں وہاں پر ثبوت موجود ہیں، اپوزیشن آتی ہے وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. عدلیہ کے فیصلوں پر جو بے تحاشا دباؤ ہے اور جو بدنامی کی کمپین چلائی جا رہی ہے، اس کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں عدلیہ سروائیو کر سکتی ہے یا اس کے فیصلوں پر عوام اب یقین کر سکتے ہیں؟ مجھ جیسے لوگ جو یہ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک کمپین چلائی جا رہی ہے، انہیں کنٹرول کرنے کے لیے، فائز عیسیٰ کو دوبارہ مستعفی ہونے کے لیے یا ان کو نکالنے کے لیے. دیکھیں ابھی کوئی 15 دن جب یہ فیصلہ آیا اس کے تیسرے دن ہی میں نے ٹویٹر میں ایک صاحب کو پڑھا، انہوں نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا؟ یہ کوئی موت تھوڑی ہے جو واپس نہیں ہو سکتی. یہ ریفرنس ختم بھی ہو گیا ہے تو دوسرا آ سکتا ہے اور طریقے نکل سکتے ہیں. اس کے بعد اب پھر اس میں بہت ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا گیا ایک ماہر قانون کی طرح. اعتزاز احسن پہ سوالات اٹھائے گئے اور پرانے دنیا کی عدالتوں کے فیصلے لائے گئے. مطلب ایک منظم جیسے کہتے ہیں نا. میں نے ان صاحب کا جو پروفائل چیک کیا تو وہ کوئی لائر بھی نہیں لگتے تھے. مطلب مینیج کر کے چیزیں دی جا رہی ہیں. تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے عدلیہ کو گندا کیا جا رہا ہے، جس طرح سے سوشو پولیٹیکل کیوس ہے، بیڈ گورننس ہے، مہنگائی کا حال یہ ہے کہ لاہور میں آج 480 روپے بتا رہے ہیں کہ جو 150 روپے کو چکن کبھی ملا کرتی تھی اب 480 روپے کی مل رہی ہے، اور لائنیں لگی ہوئی ہیں. پھر لاک ڈاؤن اتنا خوفناک، 8 دن کا آج پورا ملک بند ہے. اٹس نیور ہیپن بیفور لائک دیٹ. تو اس کا اکانومی پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ پھر جو وڈرال ہے امریکہ کا، یہ راستہ بھی دینا ہے، اس پہ بڑے ایشو آنے ہیں ابھی نا. تو ہمیشہ نوٹ کریں کہ جب خطے میں بڑی تبدیلی آتی ہے تو ہمارے ہاں ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے جس سے ڈیل کیا جائے. پارلیمنٹ سوٹ نہیں کرتی کہ شور پڑ جائے گا ٹرکی کی طرح کہ جب ان سے زمین مانگی گئی کہ جناب ہمیں یہاں پر اپنے بیس بنانے دیں تو پارلیمنٹ نے ٹرکی کی انکار کر دیا. تو ہماری پارلیمنٹ تو بہت وائلنٹ ہے. پھر ساتھ میں جو اپوزیشن کا رول ہے، دیکھیں اپوزیشن بھی بہت کمزور ہے نا، آپس میں بھی لڑائی ہیں. پھر یہ مجھے بھی کھٹکتا ہے کہ آرمی چیف تو اپنے گھر میں عید کرے گا، عمران خان بھی بنی گالہ میں کرے گا، مگر نواز شریف خاندان ہمیشہ باہر برطانیہ میں عید کرتے ہیں کیونکہ ان کے بچے وہاں رہتے ہیں. سب ایک حمزہ یہاں رہتا ہے نا، ایک مریم رہتی ہے، باقی تو کوئی نہیں رہتا، اور ان پہ بھی پابندی، ورنہ تو یہ بھی عید پہ وہاں چلے جائیں. تو جب یہ سچویشن ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کنٹینیو کرے گی. کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بجٹ کا انتظار ہے، کچھ کہتے ہیں 6 مہینے لگ سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ایسی کنٹینیو علاج چلاتے رہیں گے. مگر جس طریقے سے سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، اور جو بیڈ گورننس ہے، جو فیصلے عدالتوں سے آ رہے ہیں متنازع ترین ہوتے جا رہے ہیں، اور جو خطے کی پورے سچویشن ہے، کووڈ اگر انڈیا سے برابر میں یہاں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.